السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہزارہاں درود و سلام نازل ہو ہمارا آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں، آج کا موضوع یہ سخن ہے بدعت کی تعریف اور بدعت کا نقصان۔ بدعت کی تعریف ہم حدیث سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، اسلام کیا ہے، تعریف بدعت کی تعریف کو کہا ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ جو شخص اس دین اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے، کوئی نئی عمل ایجاد کرے، وہ بدعت ہے اور وہ مردود ہے، باطل ہے۔ اسی طریقہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو شخص ایسا عمل کرے جو ہمارے دین میں نہیں ہے، وہ مردود ہے اور باطل ہے۔ یہ حدیث میں کیا ہے، اس کی تعریف ہے۔ بدعت کیا ہے؟ ایک بدعت اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے اسلام میں شجر ممنوع کی حیثیت رکھتی ہے۔ بلا شبہ یہ گمراہی کا پہلا زینہ اور شرک کا چور دروازہ ہے۔ بدعت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین کا نقاب اوڑھ کر عوام کے سامنے آتی ہے اور بظاہر اس سے متعلق سارے اعمال اسلام ہی کا حصہ ہوتا ہے، مگر در حقیقت اسلام کے نام پر بدترین دھوکہ دہی اور دلالت فکر و عمل کا شاخسانہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسلام میں جو بدعات کرتے ہیں، بدعات کرنے سے نقصان کیا ہے۔ نقصان کے بارے میں سب سے پہلا جو نقصان ہے وہ کتاب و سنت کے مخالفات ہے۔ جو شخص کیا ہے بدعات کرتا ہے، وہ اسلام کا خلاف کرتا ہے، اسلام کا الٹا کرتا ہے، حدیث قرآن کا الٹا کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع میں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میری نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو یہ دین اسلام کیا ہے؟ مکمل ہے، اس میں کم و بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو لوگ کیا ہے یہ بدعت کرتے ہیں اور یہ اسلام میں نہیں ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے، اس میں کیا ہے زیادہ کرتے ہیں، اس دین کو کیا ہے ناقص سمجھتے ہیں۔ اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے دوسری جگہ میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، سیمپل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کیا ہے اسی طریقہ سے کرنا ہے۔ اگر اس کے کیا ہے کچھ بھی الٹا ہوگا، یہ مخالفت ہوگا، تو یہ حدیث و قرآن کی مخالفت ہے۔ اسی طریقہ سے اللہ کے رسول نے کیا ہے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ جو شخص کیا ہے اس دین اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے، وہ مردود ہے اور باطل ہے۔ اسی طریقہ سے جو دوسری جگہ میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص کہے میں ایجاد نہیں کرتا ہوں، نئی چیز کو ایجاد نہیں کیا بلکہ میں عمل کر رہا ہوں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو شخص ایسا عمل کرے، ایجاد نہ کرے بلکہ خود عمل کرے تو اور اس میں کوئی قرآن حدیث کی دلیل نہ ہو تو مردود ہے۔ اور بدعات کے سلسلہ میں بدعات سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے بہت سارے احادیث بیان فرمائے ہیں۔ اسی طریقہ سے جب اللہ کے نبی خطبہ دیتے تھے تو بیان کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواہ مسلم۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ اللہ کے نبی سے جب کیا خطبہ دیتے اس میں کہتے اما بعد، حمد و ثنا کے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد سب سے بہترین کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور سب سے بدترین امور جو ہے وہ نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے، اور ہر نئی چیز کیا ہے بدعہ، ضلالہ ہے، گمراہی ہے۔ اسی طریقہ سے اللہ کے دوسری جگہ میں فرمایا ہے
इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। कि हर तुम लोग क्या है नई नई चीज़ को ईजाद करने से बचो, इसलिए कि हर नई चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। इसको इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने क्या है रवायत किया है। उसी तरीका से अल्लाह के ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह में फरमाया, इन्नल्लाह हजब तौबा अन कुल्ल साहिब बिदअ हत्ता यदाहा। साहिब बिदअत जो बिदअत करता है अल्लाह ताला उसके तौबा को नहीं, उससे तौबा को रोक देता है, उसके क्या है हाइल हो जाता है ताकि उसके को तौबा कबूल ना हो, यहाँ तक कि वो बिदअत को छोड़ ना दे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व इन रहा अन्नास हसना। हर बिदअत गुमराही है, गरचे लोग उसको क्या है अच्छा समझे। आज लोग कुछ लोग क्या है इसको दो किस्म में बांट देते हैं, किताब क्या है बिदअत हसना और बिदअत सय्या। ये क्या है बिदअत हसना और बिदअत सय्या, जो तकसीम करना ही बिदअत है। हर बिदअत अल्लाह के नज़र क्या है कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत क्या है ज़लाला है, गुमराही है। लिहाजा क्या है यहाँ बिदअत हसना और बिदअत सय्या करना सही नहीं है। हजरत हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, कुल्लु बिदअतिन लम यतअब्बदहा असहाब मुहम्मदिन फला तअब्बदुहा। हर बिदअत जिसको असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है उसको ना करो। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअ यरा हसना फ़क़द ज़ामा अन्न मुहम्मदन खान रिसाला लिअन्न अल्लाह ताला यक़ूल अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हर बिदअत क्या है गुमराही है, और क्या है गरचे लोग उसको क्या है अच्छा समझे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया है। और हज्जत अलविदा में फरमाया है, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और मेरी नियामत को पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। तो अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। जब मुकम्मल कर दिया तो ये क्या है इसमें कम बेसी करना जायज़ नहीं है। और कुछ लोग क्या है इसमें ये कहते हैं कि अक्सर लोग क्या है ये चीज़ को करते हैं, तो ये इस्लाम में अक्सरियत क्या है दलील नहीं है, बल्कि दलील जो है सही चीज़ की दलील जो है कुरान हदीस है। सही इस्लाम जो है वो कुरान हदीस से जो साबित है वो सही है। ये नहीं कि अक्सर लोग कहते हैं, दुनिया में ज़्यादातर लोग इस तरफ करते हैं, ये अमल करते हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने नबी को खिताब करके फरमाया, व इन तुति अक्सर मन फिल अर्दि युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह। ऐ मोहम्मद सल्लम, आप अगर अक्सर लोगों को देखेंगे, उनकी इत्तिबा करेंगे, ये लोग ये काम कर रहे हैं, तो आप गुमराह हो जाएंगे, आप रास्ते से भटक जाएंगे। युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से ये लोग भटका देंगे, गुमराह कर देंगे। तो ये क्या है अक्सरियत जो आज देखेंगे लोग जो बिदाती है वो अक्सर लोग हैं। अक्सरियत क्या है बिदात करते हैं, ये दलील कुरान हदीस से अगर साबित नहीं है तो ये सही नहीं है। और क्या है ये इसमें आप देखेंगे जो बिदाती है वो बिदात में तो ये क्या है मुखालिफत। मैं बता रहा था कि सबसे जो पहली जो नुकसान है वो इस्लाम का मुखालिफत करना है, सही इस्लाम का मुखालिफत करना है, शरीयत का मुखालिफत करना है। ये क्या है पहले नुकसान है। उसी तरीक़ा से जो दूसरा नुकसान ये है कि जो लोग इस दीन को क्या है दीन में बिदात करते हैं, बिदात को अच्छा समझते हैं, वो इस दीन को नाक़िस समझते हैं कि ये दीन मुकम्मल नहीं है। कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया। और ये बिदाती क्या है समझता है कि दीन नाक़िस है, क्योंकि दीन नाक़िस ना समझे तो ये क्या है इसमें दीन में मुकम्मल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है जो अच्छी चीज़ है उस चीज़ को बतला दिया है। जो इस्लाम में सही चीज़ है अल्लाह के मुकम्मल तौर पर क्या है पूरा के पूरा बता दिया है। और जिससे क्या है परहेज करना है, बचना है, जो नुकसान दीन में से नहीं है उस चीज़ को भी बतला दिया है। तो ये दीन क्या है यानी करने के एतबार से और ना करने के एतबार से क्या है मुकम्मल है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अल्लाह के रसूल जो कुछ तुमको दे उसको कबूल कर लो, उसको मान लो, उस पर अमल करो, और जिससे मना करे उससे दूर रहो, उससे इज्तनाब करो, उससे परहेज करो, उसको ना करो। ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया है। और अल्लाह ताला ने क्या है फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। ये अल्लाह ताला ने क्या है अल्लाह के रसूल की इताअत करने के लिए कहा है, और अल्लाह ताला की इताअत करने के लिए कहा है, अल्लाह के रसूल की इताअत करने के लिए कहा। व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में से जो क्या है जिसकी बात को चले,
جو کیا ہے حکم جس کا چلے اس کی بات کو ماننا ہے، لیکن اس کے بعد فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب اس میں اختلاف ہو جائے، یعنی اولو الامر میں کہ اختلاف ہو جائے، اولو الامر کے مسئلہ میں اختلاف ہو جائے، اولو الامر کی بات ماننے میں اختلاف ہو جائے، تو کیا ہے وہاں فرمایا اُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، تو کیا ہے اس مسئلہ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دینا ہے، کتاب و سنت کی طرف لٹا دینا ہے، حدیث و قرآن کی طرف لے جانا ہے۔ اس کا فیصلہ کہاں لینا ہے؟ حدیث و قرآن میں لینا ہے، کسی علماء کے پاس نہیں جانا ہے، کسی کیا ہے اولو الامر کے پاس نہیں جانا ہے، بلکہ کیا ہے حدیث و قرآن میں دیکھنا ہے کہ اس کا کیا فیصلہ ہے۔ تو یہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول ہی کی بات کو ماننا ہے اور دوسرے کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ تو جب کیا ہے جو بدعتی ہے، بدعت کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مان کر کے وہ کیا ہے دوسرے کی بات کو مانتا ہے، جس نے کہ نئی چیز کو ایجاد کیا ہے، نیا عمل کو ایجاد کیا ہے، اس کو کیا اس بات کو مانتا ہے۔ تو اس سے کیا ہے یہ دین کو ناقص سمجھتا ہے، یہ دین مکمل نہیں ہے بلکہ پورا نہیں ہوا ہے، ناقص ہے۔ اسی طریقہ سے جو لوگ کیا ہے بدعت کرتے ہیں، بدعتی لوگ کیا ہے یہ تہمت لگاتے کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر، یا اللہ حضرت جبریل علیہ السلام پر، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس طریقہ سے آئیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ناقص سمجھتے ہیں، جو لوگ بدعت کرتے ہیں، وہ کیا ہے اس میں حدیث و قرآن سے اس کا دلیل نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں کہا ہے، یعنی اللہ نہیں جانتا ہے یہ کہ صحیح چیز ہے، اچھا چیز ہے، بدعت حسنہ ہے، یعنی کہ حسنہ چیز ہے، اچھی چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتے ہیں اور اللہ نے اس کو اس لیے بیان نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا، یہ تہمت کیا پر اللہ پر ہوگا یا تو اللہ کے حضرت جبریل علیہ السلام پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا پہنچانے کے لیے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو نہیں پہنچائے، یہ تہمت ہوگا حضرت جبریل علیہ السلام پر۔ یا حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، لیکن کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت تک بیان نہیں کیا ہے، یہ کیا ہے تہمت ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یا تو تہمت اللہ پر ہوگا یا تہمت کیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام پر یا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے تہمت، یہ کیا ہے تہمت کا یہ ہے۔ اسی طریقہ سے جو لوگ کیا ہے دین اسلام میں بدعات کرتے ہیں، وہ جو صحیح دین ہے، صحیح اسلام ہے، اسلام کے جو فرائض ہے، اسلام کے جو ارکان ہیں، اسلام کے جو واجبات ہیں، اس سے وہ لوگ دور رہتے ہیں، اور جو نئی چیز ہے، بدعات ہے، نئی ایجاد ہے، وہ کیا ہے اس کی طرف یہ زیادہ راغب ہوتے ہیں اور زیادہ یہ لوگ قریب ہوتے ہیں، جس کو زیادہ مانتے ہیں اس کو زیادہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر جو لوگ کیا ہے 5 وقت کی نماز میں امام کی سلام پھرنے کے بعد کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں بدعات کرتے ہیں، وہ بدعات کیا ہے؟ یہ بدعات کیا ہے؟ دعا کرنا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے ایک ساتھ کیا ہے اجتماعی دعا کرنا، یہ بدعات ہے۔ یہ بدعات جو کرتے ہیں آپ دیکھیں اکثر لوگ اس کو جو لوگ کیا ہے ذکر اذکار سے یا دوسرے چیز سے کیا دور رہتے ہیں، کبھی نماز پڑھنے جاتے ہیں دعا ضروری سمجھتے دعا کرنا ہی ہے، یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ اگر دعا ہم نہ کریں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ایک سنت ہے وہاں، وہ سنت کو چھوڑ کر کے بدعات کرتے ہیں، وہ سنت ہے ذکر اذکار، جیسے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم انت السلام و منک السلام، یہ جو اذکار ہے یہ دعا ہے، یہ دعا کرنا ہے سلام پھرنے کے بعد، لیکن یہ نہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے یا تو کیا ہے یہ لوگ جو اکثر و بیشتر جو دعا کرتے ہیں یہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، یا کبھی کیا دن میں دو وقت کی نماز 3 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اسی طریقے تو دین سے یہ دوری کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقہ سے دیکھیں ابھی کیا محرم کے بعد سفر ہے، سفر کے بعد ربیع الاول ہے، ربیع الاول میں لوگ کیا ہے کچھ بدعات کہتے ہیں، وہ بدعات کرتے ہیں، وہ کیا میلاد نبی اسلام کی میلاد کرتے ہیں، میلاد شریف کہتے ہیں، میلاد کرتے ہیں۔ یہ میلاد جو لوگ کرتے ہیں وہ دین سے دور رہتے ہیں، دین سے ان کی دوری ہے، شریعت سے دوری ہے، صحیح اسلام سے دوری ہے۔ اور یہ کیا ہے جب میلاد کرنے کا وقت آتا ہے، میلاد منانے کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ کیا ہے بہت زیادہ اکسا ہو جاتے ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں، اس پہ روپیہ پیسہ زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں یہ میلاد انشاءاللہ آئندہ اس کو بیان کریں گے کہ یہ میلاد کیا چیز ہے اور نبی اسلام کے میلاد جو مناتے کیسے مناتے ہیں، اس کے مستقل یہ کیا ہے درس ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ جو لوگ کیا ہے دین سے کیا ہے دین کو یہ کرتے ہیں، دین میں بدعات کرتے ہیں، وہ دین سے دور رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو کیا ہے بدعات کو سمجھنا چاہیے، بدعات کو کیا ہے سمجھنا چاہیے کہ بدعات کیا چیز ہے، اور بدعات کرنے والے کا نقصان تو یہ دنیاوی نقصان ہے، آخرت میں کیا ہے نقصان ہے، آئے ذرا اس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیں ان لوگوں کے، کیا بتلا دیں؟ هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا،
کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے خسارہ میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جن لوگوں کا اعمال، جن لوگوں کا کام، جن لوگوں کا نیکی ان دنیاوی زندگی میں برباد ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ بہت خسارے میں نقصان ہے۔ اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں، یہ جو کام کرتے ہیں وہ نیکی کا کام کرتے ہیں، اور وہ لوگ سوچتے ہیں کیا جیسے آپ کیا ہے میلاد ہی کرنے والے ہیں، ان کے پاس جب لوگ کہتے ہیں میلاد کرنا بدعت ہے، میلاد کرنا صحیح نہیں، اسلام میں یہ میلاد نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد نہیں منایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے میلاد نہیں منایا، سلف صالحین نے یہ میلاد نہیں منایا، تو وہ لوگ کہیں گے ہم تو کیا ہے اسلام کا کام کرتے نہیں ہیں، یا ہم کیا اسلام پر عمل کرتے ہی نہیں ہیں، صحیح چیز کو جانتے نہیں ہیں، آج اسلام کی طرف کچھ کام کرنے کے لیے آئے ہیں، دین کی کچھ کام کرنے کے لیے آئے ہیں، تو میرے پیچھے شیطان پڑ گیا ہے، شیطان لگ گیا ہے تاکہ میں کیا ہے بھٹک جاؤں، تاکہ میں اچھا کام نہ کروں، تاکہ نیکی کا کام نہ کروں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا شیطان کا یہ ذہن میں لگ جاتا ہے اس کو، کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کیا تم کو بھٹکا رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ بتا رہا تھا کہ آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، ان کے اعمال کوئی کام نہ ہے، یہ دنیا میں اس کا اعمال برباد ہو جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی طریقہ سے نقصان کیا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بدعتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نہیں پی پائیں گے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن حوض کوثر دیا جائے گا اپنے امت کو پانی پلانے کے لیے، تو یہ کیا ہے بدعتی کو یہ بھگا دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ جب جائیں گے یہ لوگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے پہچان جائیں گے، اپنے امت کو دیکھ کر کے پہچانیں گے، جیسے کہ اعضائے وضو اس کا چمکتا ہوگا، کیونکہ اعضائے وضو کیا مسلمان ہیں اور امت محمدیہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو وہ جو نماز پڑھے ہیں اور نماز کی وجہ سے وضو کیے ہیں، اور وضو کا جو اعضائے وضو ہے، وضو کے جو کیا انگ ہے وہ کیا چمکتا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے ان لوگوں کو۔ وہ جب آئیں گے تو گیٹ پر کیا ہے جو فرشتہ ہوں گے وہ روکیں گے، جانے نہیں دیں گے اندر، تو وہ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے فرمائیں گے کہ کیا آنے دو میں پہچان تو میری امت ہے، ان کے اعضائے وضو چمک رہا ہے، یہ کیا ہے ہمارے امت ہے۔ تو فرشتہ اس کو کہیں گے کہ حل تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ آپ نہیں جانتے ہیں ان لوگوں نے آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے نئی چیزیں کی ہے، بدعات کی ہے، یہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے کیا ہے دین اسلام میں نئی چیز ایجاد کیا ہے، بدعات کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سحقن لمن غیر بادی، اور دوسری روایت میں ہے سحقن لمن غیر دینی، جس نے میرے دین کو بدل دیا، میرے دھرم کو بدل دیا، میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد انہوں نے دوسرے نئی چیز ایجاد کیا ہے، بدعات کیا ہے، ان کو مجھ سے دور کرو۔ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی کیا ہے بدنصیبی ہے کہ کیا ہے کل قیامت کے دن امت محمدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو اپنے امت کو حوض کوثر کا پانی اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، لیکن یہ حوض کوثر کے پانی سے کیا ہے محروم رہیں گے۔ یہ کیا بدعتی آپ جانتے ہیں حوض کوثر کا پانی ایک مرتبہ جب پی لیں گے تو پھر کیا ہے یا قیامت تک یعنی کیا پوری قیامت تک ان کو کیا پیاسا نہیں ہوگا، پیاسا نہیں ہوگا، پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ دیکھیں یہ پیاس سے وہ کیا پیاس کی حالت میں رہیں گے اور حوض کوثر کا پانی میسر نہیں ہوگا۔ اسی طریقہ سے آخرت کے نقصان میں سے یہ ہے کہ دیکھیے وہ لوگ کیا جہنمی ہوں گے، اس لیے کہ ان کا اعمال وہ جو کام کیے ہیں، نیکی کیے ہیں دنیا میں، وہ تمام کے تمام نیکی وہ کیا ہے برباد ہو جائیں گے، ان کا کوئی نیکی ہوگی ہی نہیں، تو کل قیامت کے دن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ جہنم میں جانا پڑے گا، یعنی اس کا جو کیا آخر حشر ہوگا وہ جہنم ہوگا۔ تو یہ سمجھیں کہ کیا یہ جو بدعات ہے، بدعات کیا ہے؟ یہ صحیح چیز نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا ہے ہم بدعات کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اصلاح تو ہم نماز ہی پڑھتے ہیں یا روزہ ہی رکھتے ہیں، دعا ہی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اذکار کرتے ہیں، اس میں جو بدعات ہے تو اچھا کام ہے۔ یہ بدعات آپ نہ سمجھے، جس طرح سے زنا کرنے سے گناہ ہے، چوری کرنے سے گناہ ہے، ڈکیتی کرنے سے گناہ ہے، نماز چھوڑنے سے گناہ ہے، روزہ نہ رکھنے سے گناہ ہے، حج نہ کرنے سے گناہ ہے، اسی طریقہ سے بدعات کرنے سے بھی گناہ ہے۔ اور بدعات جو ہے شیطان کے پاس سب سے اچھا عمل ہے۔ بدعات جو ہے یہ گناہ سے بھی اچھا عمل کیا ہے؟ یہ بدعاتی عمل ہے۔ یہ بدعاتی عمل اس لیے ہے کہ گناہ کرنے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا کبھی بھی کی گناہ کے کام کو چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، خراب سمجھتا ہے۔ اور جو یہ بدعتی بدعت کرتا ہے وہ بدعت کو اچھا سمجھتا ہے، نیک عمل سمجھتا ہے، نیکی کا کام سمجھتا ہے۔
لہٰذا کیا ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کیا کریں، بدعت کو سمجھے، یہ نہیں کہ بدعت کیا ہے ہم عمل کر رہے ہیں جس طرح سے گناہ کو جاننا ہے، گناہ کو پہچاننا ہے، اسی طریقہ سے بدعت کو جاننا ہے اور بدعت کو پہچاننا ہے تاکہ بدعت سے بچ سکے، بدعت سے اجتناب کر سکے، بدعت سے پرہیز کر سکے۔ یہ کہ ہمارا کیا ہے کام ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر کیا ہے اسلامی دین کو پہچاننا اور جاننا، اس کا تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب تک کہ اسلام کی تعلیم کو حاصل نہیں کریں گے تب تک کیا ہے صحیح اسلام کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، صحیح دھرم کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اور یعنی گناہ اور نیک اعمال میں فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقہ سے صحیح اعمال اور کیا بدعتی اعمال میں فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ جب تک فرق نہیں کر سکتے ہیں تب آپ صحیح اعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح اسلام پہچاننے کی، اس کو جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کیا ہے جو بدعت ہے، بدعتی عمل ہے، اس عمل کو جان سکے، پہچان سکے اور دور رہ سکے۔ اسی طریقہ سے جو شرک ہے، گناہ کا کام ہے، ان گناہ کے کام سے بھی ہم بچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Okay.